بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے کی جانب سے اللہ والوں کے لیے۔ ہر نئی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے مگر دوستی جتنی پرانی ہو اتنی ہی عمدہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ جو شخص لوگوں سے کنارہ کشی کرتا ہے تو اس سے مل، اور جو شخص لوگوں سے ملنے کا عادی ہو تو اس سے کنارہ کشی کر۔ انسان وہ ہے جس سے اس کے مخالف بھی بے خوف ہوں، نہ کہ وہ جس سے اس کے دوست بھی خائف ہوں۔ دوستی کے بندھن کو مضبوط بنانا ہے تو ملتے رہیے، اگر بہت ہی مضبوط بنانا ہے تو کبھی کبھار ملیے۔ اپنے آپ سے محبت کرنے والا رقیبوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر شخص ایک ضخیم کتاب ہے بشرطے کہ اسے خود کو پڑھنا آتا ہو۔ جن لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اکٹھا رہنے کا اتفاق پڑے ان سے کبھی بگاڑنا نہیں چاہیے۔ جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے، منہ پر تعریف کرنا گویا ذبح کرنا ہے۔ خدا اس شخص پر رحمت فرمائے جو میرے عیبوں سے مجھے مطلع کرتا ہے۔ دوست کے ساتھ محبت اعتدال کے ساتھ رکھو، کیونکہ ممکن ہے کبھی تمہارا بگاڑ ہو جائے۔ اس طرح دشمن کے ساتھ دشمنی حد سے زیادہ نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ کبھی تمہاری محبت ہو جائے۔ اے دوست، تو اپنے آپ کو خود نصیحت کر اور کسی دوست کو سمجھانے کا انتظار نہ کر، کیونکہ زمانہ یہ کام چھوڑ گیا ہے۔ تمہارا سب سے اچھا صلح کار تمہارا ضمیر ہے، اس سے مشورہ کر لو۔ انسان کی طبیعت کا حال اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہوتا ہے، بڑے کاموں سے نہیں، کیونکہ ان کو وہ بہت سوچ بچار کر کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کے میلان طبع کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ رشتہ دوستی قائم کرنا چاہتے ہو تو یہ خیال کرو کہ وہ وقت مصیبت آپ کے کام آئے تو پہلے اس کو غصے میں لا کر آزماؤ۔ اگر بحالت غضب اس کو منصب پاؤ تو اس کو دوستی پر مائل کرو، ورنہ پرحذر رہو۔ آدمی کے حال کا دریافت کرنا سخت مشکل ہے جب تک کہ بار بار آزمائش نہ کی جائے، اور جب تک معاملہ نہ پڑے اعتماد نہ کرو۔ حقیقی دوست وہ ہے جو آپ کی طرف اس وقت آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ جو شخص تمہارے سامنے تمہیں کڑوی سے کڑوی بات کہہ دے وہی سب سے اچھا دوست ہے۔ ہر چند کے دوست صادق میسر آنا مشکل ہے، لیکن کم از کم ایک ایسا آدمی ضرور حاصل کرنا چاہیے جو تیرے جذبات کو سنتا رہے۔ دوست اس کو سمجھ جو خلوت میں تیرے عیب تجھ پر ظاہر کر کے تجھے تنبیہ کرے، اور تیرے پیچھے لوگوں میں تیری تعریف کرے، اور مصیبت کے وقت تیری ہمراہی کرے۔